سن 10 ہجری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اس سال حج ادا کیا جائے گا۔ مہینہ ذی القعدہ کا ہے۔ 10ویں ہجری کے ذی القعدہ کے مہینے میں اعلان کرا دیا گیا کہ حج ادا کیا جائے گا۔ وہ حج کون سا حج تھا؟ حج تھا جسے ہم اور آپ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری حج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ کی 4 تاریخ کو مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، جبکہ آپ کے ساتھ صحابہ کرام کا ایک عظیم جم غفیر موجود تھا، یعنی آپ کے ساتھ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا جھرمٹ تھا۔ جہاں تک نظریں جاتی سر ہی سر نظر آتے، روایتوں میں یہ آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ شریف پہنچے، آپ نے عمرہ ادا فرمایا۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مینا میں جا کر ٹھہرے اور وہاں ایک خیمے میں آرام فرمایا۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن، یعنی ماہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو اپنی اونٹنی قصوہ پہ بیٹھ کر کے خطبہ دیا اور لوگوں کو اسلام کے احکامات کے بارے میں، اسلام کی عظمت کے بارے میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا، جس کے اندر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہرے الفاظ بھی موجود ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک خدا کے بندے ہو، تم ایک باپ سے پیدا ہوئے ہو، تم میں گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تم میں کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور مساوات اور اخوت کا درس دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ عرفہ کے دن 9 تاریخ کو جب آپ واعظ و نصیحت کر رہے تھے اپنی اونٹنی قصوہ پہ بیٹھ کر، اسی وقت عین اسی خطبے کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر الیوم اکملت لکم دینکم آیت نازل ہو گئی، یعنی آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ آیت شریفہ بھی جو ہے یہ حجۃ الوداع کے سفر میں ہی ہوا ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ حجۃ الوداع جو ہے یہ جو آخری حج تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ حج اس کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم اس کی ہر موڑ پر جہاں موقع ملے وہاں خطبہ دے رہے تھے۔ نبی کریم نے جہاں عرفہ کے میدان میں خطبہ دیا، وہیں نبی کریم مینا میں خطبہ دیتے اور ہر جگہ پہ لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے۔ اسی سفر کا جو آخری خطبہ تھا، آپ تاریخ اٹھا کے چھانیے آپ کو ملے گا کہ اس سفر کا جو آخری خطبہ تھا وہ خطبہ غدیر خم کا خطبہ تھا۔ وہ خطبہ حجفہ کے مقام کا خطبہ تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حج کر کے 13 ذی الحجہ کو مکہ شریف سے نکلے، پھر چلتے چلتے 18 ذی الحجہ کو ایک مقام پر پہنچے، تو لوگوں سے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟
بتایا گیا کہ یہ غدیر خم کا مقام ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں جو ہے قیام کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ حضور نے جھاڑوں کے نیچے آرام فرمایا، اور آرام فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز کے لیے ندا دی جائے، اذان دی جائے۔ پھر نماز قائم ہوئی اور ظہر کی نماز پڑھی گئی۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ میرے لیے ممبر خطابت سجایا جائے کہ جہاں سے میں خطاب کروں، جہاں سے میں بیان کروں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، کدھر؟ غدیر خم کے مقام پر 18 ذی الحجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی، ثنا بیان کی، اور اس کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوئے کہ اے لوگوں، ممکن ہے کہ موت کا فرشتہ آئے اور جلد آئے اور مجھے بھی جو ہے اپنا پیغام سنا دے، اور مجھے اس پیغام کو قبول کرنا پڑے۔ اور اسی خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی آج نہیں تو کل اپنے خالق حقیقی سے وصال فرما جاؤں گا، لیکن میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم اور دوسری میری اہل بیت۔ یہ ایسا ہی ایک رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ ملے ہوئے ملیں گے۔ اور پھر اسی خطبہ کے اندر ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور بلند کیا اور ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ اسی یادگار کو صوفیہ کرام اپنے سینے میں جگہ دیتے ہیں اور جشن غدیر خم کے نام سے اسے مناتے ہیں۔ جشن اعلان ولایت مولا کائنات کے نام سے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس واقعے میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں ان حکمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص حج کے جانے کے لیے اعلان کیا، اور کہتے ہیں لگ بھگ 1.25 لاکھ صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ پھر آپ نے بار بار اس حج کی سفر میں بار بار خطبہ دیا، یہاں تک کہ یہی وہ حجۃ الوداع کا سفر تھا کہ جس میں یہ عظیم آیت نازل ہوئی کہ اے نبی ہم نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی یہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو ہوئی، اور ٹھیک 9 دن بعد اللہ کے رسول نے من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان کیا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان کیا، اور حسنین کریمین کی اولاد میں 9 امام گزرے۔ امام حسین کی اولاد میں 9 امام گزرے، تو یہ 9 کا تعلق اس سے کافی کچھ ہے۔ 9 ذی الحجہ کو یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے ٹھیک 9 دن بعد من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان غدیر خم میں ہو رہا ہے۔ اور ٹھیک آپ دیکھو گے 18 تاریخ ہے، اگر آپ دیکھو گے 18 یعنی 1 اور 8 لکھا ہوا ہے، اگر یہ 1 اور 8 کو ملا دو گے تو بھی 9 تاریخ بنے گی۔ 9 کا اعلان ہے،
اور ایسا ہی اہل سنت والجماعت پنجتن پاک کو بھی ماننے والے ہیں اور 4 یار کو بھی ماننے والے ہیں۔ اگر پنجتن پاک اور 4 یار کو ملایا جائے تو 9 کے عدد حاصل ہوتے ہیں، یعنی ہوتے تو 8 ہے، لیکن ان 8 پر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرنے والا ہے، یعنی ذات الہی، ذات نبوت، اور اس کے علاوہ پنجتن پاک، اہل بیت اطہار اور خلفائے راشدین کو ملائے تو اس میں بھی 9 کا رمز کھلتا ہے۔ تو 9 کی جو ہے کافی یہ رازدارانہ طریقے سے اللہ نے جو ہے اس پورے واقعے میں حکمت رکھی ہے۔ اور نبی کریم نے حجۃ الوداع کا آخری خطبہ جو دیا، آخری خطبے کے اندر، آخری خطبے میں جہاں کہ حضرت ابوبکر صدیق موجود ہیں، جہاں حضرت عمر فاروق اعظم موجود ہے، جہاں بڑے بڑے صحابہ کبار موجود ہیں، لیکن کسی کا ہاتھ پکڑ کے، ہاتھ بلند کر کے حضور نے اعلان نہیں کیا، بلکہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہا، اس سے پہلے آپ نے ایک اور چیز کی نشاندہی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ میں مومنوں کے جان سے زیادہ قریب ہوں؟ صحابہ کرام موجود تھے، سب نے کہا کہ بے شک یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں سے قریب تر ہے۔ حضور نے پھر پوچھا، کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب تر ہوں؟ صحابہ کرام نے پھر کہا کہ بے شک یا رسول اللہ، آپ قریب تر ہیں۔ حضور نے 3 دفعہ یہ اعلان کیا، کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہاری جان سے زیادہ قریب تر ہوں؟ صحابہ کرام نے 3 دفعہ ہاں ارشاد فرمایا۔ پھر نبی کریم نے مولا کائنات کا ہاتھ بلند کیا اور ارشاد فرمایا کہ بے شک میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، یعنی ہر مومن کے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہر اس مومن کے مولا جس کے مولا نبی ہے، علی بھی اس کے مولا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، یا رسول اللہ، حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے مولائیت کا اعلان کرنا، آخر کیا معاملہ ہے کہ آپ اعلان کر رہے ہو؟ حضور نبی کریم، آپ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، اور یہ جو واقعہ پیش آ رہا ہے 10 ہجری میں پیش آ رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے چند مہینوں بعد جو ہے وصال فرما جاتے ہیں۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس کے بعد محرم الحرام، سفر المظفر، اور پھر ربیع الاول کے مہینے میں آپ کا وصال ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے وصال سے یعنی لگ بھگ 3.5 مہینہ پہلے کا واقعہ ہے، غدیر خم کا واقعہ۔ اور یہ واقعہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ حکمت والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو یا رسول اللہ، اس میں حکمت کیا تھی؟ تو حکمت کے اشارے حدیثوں میں ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جنگ تبوک میں جا رہے تھے، اس وقت حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو ساتھ میں نہیں لے کے گئے، اور آپ کو جو ہے مدینے میں چھوڑ دیا۔ تو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں، یا نبی پاک، آخر کیوں مجھے جو ہے یہاں بچوں اور عورتوں میں چھوڑ دیا جا رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ تم میرے لیے موسیٰ کے ہارون بن جاؤ، اور جیسا موسیٰ کے لیے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کا مقام تھا، ویسے ہی تم میرے نزدیک تمہارا مقام ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں
کہ میرا اور اے علی تمہارا معاملہ ایسا ہی ہے جیسا حضرت موسیٰ اور ہارون کا، بس فرق اتنا ہے کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ صرف فرق کس چیز کا بتایا نبی کریم نے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھیے نبی نہیں ہوگا فرمایا، یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ میرے ساتھ ہی نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا لیکن میرے ساتھ ولایت کا دروازہ نہیں بند ہوا۔ ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے، ہر نبی، ہاں، لیکن مولا کائنات میں بھی ولایت کے انوار تھے۔ یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہے، لیکن اے علی تم میرے پاس بالکل جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے ویسے ہی ہو، یعنی نبوت نہیں ہے صرف، لیکن ولایت کا عظیم درجہ تمہارے اندر موجود ہے، ولایت کا عظیم مرتبہ آپ کے اندر موجود ہے، اور اسی ولایت کا فیضان آپ کے دم قدم سے ہم کو جاری کرنا تھا۔ اسی لیے غدیر خم کے مقام پر میں تمہارا ہاتھ اٹھا کر کے کہہ رہا ہوں، اے علی میں جس کا مولا ہوں، جو میری ولایت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کی ولایت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ تمہاری ولایت حاصل کرے، وہ تمہاری ولایت حاصل کرے۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو جو علی کی ولایت حاصل کرے گا اسی کو میری ولایت ملے گی اور خدا کی ولایت ملے گی اسی کو۔ اتنا ہی نہیں، مولا کائنات کی بارگاہ میں سوال کریں، مولا پاک آخر آپ کا دست مبارک اٹھانے کے پیچھے راز کیا ہے، آپ ہی وہ راز عنایت فرما دے۔ تو سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کر اناج اگایا، جس نے جانداروں کو پیدا کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور اس سے اناج اگایا اور جس نے جانداروں کو پیدا کیا، کہ حضور نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا ہے، مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور مجھ سے صرف منافق ہی بغض کرے گا، مجھ سے، اور میرا ہاتھ اٹھا کر کے مومنین کو دعویٰ دے دیا ہے کہ اگر تمہارے ایمان کو، اگر تمہیں ٹٹولنا ہے کہ تمہارا ایمان کامل ہے تو تمہیں یہ علی کو دیکھ لو، اگر علی کی محبت تمہارے دل میں ہے تو تمہارا ایمان ہے، اگر علی کی محبت نہیں تو تمہارا ایمان نہیں ہے۔ تو یہ جو جشن غدیر خم ہے کوئی ایسی ہی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے صاحب وحی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خصوصی جو ہے ولایت کا ایک عظیم دروازہ کھولنا مقصود ہے۔ جتنے بھی سلاسل ہے سب کے جو ہے سب ہر سلسلے پر فیضان علی کا ہے۔ اس دنیا میں ایک بھی ایسا سلسلہ طریقت نہیں ہے جس میں علی کا فیضان نہ ہو، اور تقریباً سلسلے جا کر کے مولا علی پر منتہا ہوتے ہیں۔ تمام سلسلوں کا سوتا مولا کائنات ہی تقریباً ہے۔ اللہ رب العزت مولا کائنات کی عظیم مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ولیوں کا سلسلہ جاری ہوا ہے، یہ جو سلسلہ طریقت ہے، اس کی شروعات ہے غدیر خم سے، اس کی شروعات ہے من کنت مولا فہذا علی مولا سے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو جاری کر رہے تھے وہ خصوصی یہ ولیوں کے مشن کو جاری کر رہے تھے۔ تو اس ولیوں کے اس لیے صوفیہ کرام اس دن کو آن بان شان سے مناتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے اپنے مولا کی جشن اعلان ولایت منانے کی توفیق عطا فرمائے۔